فاطمہ بزۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ اہل سنت کی سب سے زیادہ اوتھینٹک اور معتبر کتاب صحیح بخاری کے ناقابل تکذیب اقرار کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہم مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کا مطہر ٹکڑا ہیں، اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مطہر ٹکڑے یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض و غضبناک کیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناراض کر دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں بخاری نے موٹے اور روشن الفاظ میں رسول کی زبان سے ادا ان الفاظ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلم بند کر دیا ہے۔ فاطمہ بزۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ ترتیب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا، ان کو اذیت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناراض کیا، ان کو بھی اذیتیں دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، جس نے رسول اکرم کو ناراض کیا اس کے اس بدترین جرم کی سزا کیا ہے؟ جواب قرآن دیتا ہے، جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی ہے، ان کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ ناظرین کرام، لا شک لا ریب، لا ریب لا شک، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ شیعت کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا آخری وقت تک مسلمانوں کی بڑی جماعت کے پہلے خلیفہ ابو بکر اور دوسرے خلیفہ عمر دونوں سے ناراض رہیں، اور اسی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے وصیت کی کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ یعنی ابو بکر اور عمر کو ان کے جنازے میں نہ آنے دیا جائے۔ اہل سنت کے مشہور رائٹر اور مصنف ابن قتیبہ دینوری اپنی مشہور و معروف کتاب تاویل و مختلف الحدیث میں لکھتے ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا، لیکن ابو بکر نے ڈینائی کرتے ہوئے میراث دینے سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قسم کھائی کہ وہ آج کے بعد ابو بکر سے بات نہیں کریں گی، اور انہوں نے وصیت کی کہ شہادت کے بعد ان کے جنازے کو رات میں دفن کیا جائے تاکہ ابو بکر ان کے جنازے میں شرکت نہ کرنے پائے۔ اسی طرح اہل سنت کی سب سے زیادہ مشہور و معتبر اور اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری میں بخاری لکھتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت تک ابو بکر سے کوئی بات نہیں کی، اور ان کے شریک حیات عزیز شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو رات میں دفن کیا، اور ابو بکر کو کوئی خبر نہیں تھی۔ سوال، اہل سنت کے اوتھینٹک اور معتبر ترین ریفرنسز و اسناد کے مطابق آخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ ابو بکر اور عمر سے آخر وقت تک بات کیوں نہیں کی؟ آخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو اپنے جنازے میں شریک نہ کرنے کی وصیت کیوں کی؟ اس کا فقط ایک ہی جواب ہے، کیونکہ مباہلے میں خداوند متعال سے صدیقہ لقب پانے والی اور جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ابو بکر کو اپنا خلیفہ یا امام نہیں مانتی تھی۔ آخر ان روشن و آشکار واضح کھلی دلیلوں اور ثبوتوں کے باوجود بھی چاہے نرم رویے والے چہرے ہوں یا نجس ناسبی ہوں، سب کے سب بڑی ہی بے شرمی اور بے حیائی سے جھوٹ کیوں بولتے پھرتے ہیں؟ وہ یہ ثابت کرنے کی جھوٹی کوششیں کیوں کرتے ہیں کہ ابو بکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شریک تھا، جبکہ صحیح بخاری کے علاوہ اہل سنت کی سب سے زیادہ صحیح اور سچی کتاب صحیح مسلم بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ابو بکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں نہیں تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کہتی ہے،
علی علیہ السلام نے ابو بکر کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی خبر نہیں دی تھی۔ اہل سنت کے بڑے مفسر و محدث عبد الرزاق صنعانی اپنی مشہور کتاب المصنف میں لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رات میں دفن کیا گیا۔ علی علیہ السلام نے ابو بکر کو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان دونوں کے بیچ یعنی ابو بکر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیچ اختلاف تھا۔ اسی طرح اہل سنت کے ایک اور مشہور و معروف مورخ و محدث ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں لکھتے ہیں، اس صحیح حدیث کے مطابق جو عائشہ سے نقل ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رات میں دفن کیا اور ابو بکر کو کوئی خبر نہیں دی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دنیا سے رخصت ہونے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان لاجواب ثبوتوں کے باوجود ناصبی ہو یا وہابی یا پھر سنی بڑی ڈھٹائس کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور روزے روشن کی طرح روشن دلیلوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہم آخر میں ان حضرات سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، آخر اہل سنت شروع سے اب تک شہادت زہرا سلام اللہ علیہا کے واقعات کو چھپانے کی کوششیں کیوں کرتے آ رہے ہیں؟ دوسرا سوال، آخر اہل سنت اتنی آسانی سے اپنی ہی معتبر کتابوں اور صحیح حدیثوں سے منہ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ تیسرا سوال، آخر اہل سنت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ابو بکر سے ناراض کیوں نہیں رہتے؟